ایک اسکول نے اپنے طلباء کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک تفریحی سفر کا انعقاد کیا، جیسے ہمارے یہاں پر مطالعاتی دورے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک اسکول نے اپنے بچوں کے لیے تفریحی سفر کا انعقاد کیا اور بچوں کو مقررہ مقام اور مقررہ وقت کا بتا دیا گیا کہ فلاں دن ہم اس ٹائم فلاں ٹائم پر اس مقررہ وقت پر اسکول سے روانہ ہوں گے۔ وہ تمام طالب علم مقررہ وقت پر اسکول میں جمع ہو چکے تھے اور بس میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ صبح کے ٹائم سفر کا آغاز کیا گیا۔ تمام طالب علم بڑے پرجوش تھے، سفر بہت اچھا چل رہا تھا، سب طالب علم خوش گپیوں میں مصروف تھے، اساتذہ بھی بڑے اچھے موڈ میں تھے، بہت انجوائے کیا جا رہا تھا۔ لیکن کچھ سفر طے کرنے کے بعد ایک دم سے بس ایک خاص جھٹکا کھا کر رک گئی اور طالب علموں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ باہر نکل کر دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ بس جو ہے اس کی اوپر والی سطح ایک فلائی اوور کے ساتھ رگڑ کھا کر پھنس چکی ہے، اب نہ بس واپس نکل سکتی ہے اور نہ آگے جا سکتی ہے۔ ڈرائیور سے پوچھا گیا تو ڈرائیور کہنے لگا کہ میں ہر سال یہاں سے گزرتا ہوں اور بڑے آرام سے یہاں سے گزر جاتا ہوں، اور جو مقررہ اونچائی فلائی اوور کے بورڈ پر لکھی ہوئی تھی بس اس سے کم تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس آسانی سے اس فلائی اوور کے نیچے سے گزر سکتی تھی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ بس اس پل کے ساتھ رگڑ کھا کر اس کی سطح بس کی اور اس فلائی اوور کا نچلا حصہ ایک دوسرے کے ساتھ پھنس چکے تھے اور بس آگے روانہ نہیں ہو سکتی تھی۔ روڈ بھی بلاک ہو چکی تھی، رستہ بالکل بند ہو چکا تھا۔ اتنے میں ایک بڑی گاڑی والا کوئی ٹریکٹر یا کوئی اس طرح کا لوڈنگ گاڑی جو ہے وہ آئی اور انہوں نے بس کو یہ آفر کی کہ ہم رسی باندھ کر یا کوئی چین باندھ کر آپ کی بس کو آگے کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ جیسے ہی چین باندھ کر بس کو آگے کی جانب کھینچا گیا تو بس جو ہے وہ مزید اس کی سطح پھنس گئی اور وہ چین بھی ٹوٹ گئی۔ اب بچوں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا اور مختلف قسم کی آراء آنے لگیں، مختلف قسم کی رائے آنے لگی۔ کوئی کہتا تھا کہ بس کا اوپر والا جو اوپر والی سطح ہے، جو چھت ہے، اس کو کاٹ لیا جائے، کوئی کہتا تھا کہ کچھ کر لیا جائے، کہ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ غالباً 5th یا 6th گریڈ کا وہ باہر نکلا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک پلان ہے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ سب کے سب حیران ہوئے کہ یہاں پر اتنا بڑا معاملہ کسی سے حل نہیں ہو رہا، تو یہ بچہ ایک آئیڈیا دے رہا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ ہمیں چند روز پہلے ہمارے ایک ٹیچر نے ایک لیکچر دیا تھا، اور اس لیکچر انہوں نے بتایا تھا کہ اگر انسان اپنے اندر کی ہوا، جو انا کی، غرور کی، تکبر کی اور سب سے بڑا ہونے کی، اکڑ کی ہوا ہے، اس کو نکال دے تو وہ بہت سی جگہوں سے بڑے اطمینان سے گزر سکتا ہے۔ تو میرے مائنڈ میں میرے پاس جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس بس کے ٹائروں میں سے، اس کے ٹائرز میں سے تھوڑی سی ہوا سب ٹائرز میں سے نکال دیں تو اس بس کی اونچائی کم ہو جائے گی اور یہ اس فلائی اوور اس پل کے نیچے سے بڑے آرام سے گزر جائے گی۔ یہ بات سننے کے بعد وہ ٹیچرز، ڈرائیور سب بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے فوراً سے پہلے بس کے ٹائروں میں سے تھوڑی تھوڑی ہوا کو نکالا اور جیسا اس طالب علم نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ بس کی سطح نیچے آئی اور بس بڑے آرام سے وہاں سے گزر گئی، اور اس کے بعد اس بس کے ٹائروں میں ہوا بھری گئی۔ جو طالب علم تھے ان کو بٹھایا گیا اور اپنے سفر کا آغاز کر لیا گیا۔
ٹھیک اسی طرح ہم سب کی زندگیوں میں، ہم سب کی زندگی کی بس، ہم سب کی زندگی کی گاڑی کسی نہ کسی پل پر، کسی نہ کسی فلائی اوور پر، کہیں نہ کہیں پر رگڑ کھا کر رک جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس جگہ پھنسی ہوئی گاڑی کو ہم کیسے نکالیں۔ بہت سے لوگ اپنی سوچ لے کر آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم آپ کی گاڑی کو چین باندھ کر کھینچ لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں نکال سکتے، کیونکہ ہماری گاڑی مطلب ہماری زندگی، مطلب اس زندگی میں ہم نے خود جو کیا ہے، اس کو جو بیجا ہے وہ ہم نے خود کاٹنا ہے۔ کسی کی گاڑی سے ہم وہ فورس لگوا کے اس کو نہیں نکال سکتے، اگر نکلوائیں گے بھی تو آگے کسی اور پل پر جا کر ہماری گاڑی دوبارہ سے پھنس جائے گی۔ اب اگر ہم ان مشکلات میں، ان کرائسس میں، ان سب حالات میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، بڑے آرام سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ویورز ہمارے پاس ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے اپنے غرور، اپنے تکبر، اپنی انا اور اس اکڑ کی ہوا کو نکالنا پڑے گا جو بذات خود ہم نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں۔ آئیے آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم اپنی ذات میں اس ہوا کو، جس ہوا میں ہم نے خود اڑنا شروع کیا ہوا ہے، خود ہم نے ایک اپنی الگ سے دنیا کریٹ کی ہوئی ہے، اپنی ذات میں سے اس کو نکال باہر کریں گے اور کبھی بھی اپنی ذات کا حصہ نہیں بننے دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ اس ویڈیو کلپ سے، ان 2، 3 یا 4 منٹ سے آپ کو کچھ اچھا سبق ملا ہے، آپ کے لیے یہ مفید ثابت ہوئی ہے، تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔